السلام علیکم دوستو، آپ کا بہت بہت خوش آمدید ہے ہمارے چینل پر، جہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی کہانیاں جو آپ کے دل کو ضرور ہلائے گی۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو پر اسرار قوتوں اور ڈر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے، جنہیں سن کر آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید سچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑیں گے اور ہر کہانی کو محسوس کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر بری قوتوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی کہانی کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو دوستوں، اپنے دل کو تھوڑا سا مضبوط کریں، کیونکہ آگے آنے والی کہانیاں آپ کے حوصلے کا امتحان لینے والی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں اور تیار ہو جائیں ایک نئے سفر کے لیے۔ السلام علیکم سمیش بھائی، میرا نام زینب ہے اور یہ کہانی میرے ساتھ ہوئی جب میں نے اور میرے گھر والوں نے کراچی کے ایک مشہور علاقے گلشن اقبال میں ایک نیا فلیٹ لیا۔ ہم سب اس نئی جگہ کو لے کر بہت خوش تھے۔ یہ فلیٹ شاندار تھا، چھٹی منزل پر تھا اور شہر کا پورا منظر دیکھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلیٹ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بن جائے گا۔ ہم سب نے وہاں پر شفٹ ہونے کے کچھ دن بعد دیکھا کہ ہمارے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی تھی۔ پہلے تو میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر چیزیں تیز ہونے لگی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کہ گھر کا سامان کہاں رکھنا ہے۔ اچانک سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں چلا۔ یہ عجیب تھا کیونکہ سارے شیشے بند تھے۔ مجھے ایک ٹھنڈا سا جھٹکا محسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ پھر ایک اور رات مجھے نیند سے اچانک اٹھنا پڑا، کیونکہ مجھے لگا کسی نے میرے کان کے پاس کسی نے کچھ ہلکا سا بولا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا، سب کچھ شانت تھا، لیکن پھر مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کوئی سانس لے رہا ہو میرے بالکل قریب۔ اگلے دن میں نے اپنی امی کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب میری ذہن کی سوچ ہے۔ لیکن کچھ دن بعد سب کچھ خود سمجھ آ گیا۔ ایک رات ہم سب ڈنر کے بعد ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک سے سب لائٹیں چلی گئی۔ ہم نے اس کو نارمل سمجھا، لیکن پھر ہمیں اپنے کمرے سے کسی کے گھنگرو بجنے کی آواز سنائی دی۔ اماں نے کہا، زینب تم نے اپنے کمرے میں موبائل کوئی چھوڑ کے رکھا ہے کیا؟ میں نے جواب دیا، نہیں اماں، میرے کمرے میں کوئی موبائل نہیں۔ ہمارے سب کے چہرے پر شک تھا۔ پھر ہم سب نے مل کر جیسے کہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی۔ کمرے کے کونے میں کوئی پرچھائی ہلی، جیسے کوئی چھپ رہا ہو۔ اماں نے تعویذ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ، انہوں نے زور سے کہا، اور پھر اچانک سے ایک زور کی چیخ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت دور سے چلا رہا ہو۔ وہ پرچھائی غائب ہو گئی، لیکن گھنگرو کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اس رات کے بعد چیزیں اور بھی ڈراؤنی ہونے لگی۔ ہر رات کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا تھا، کبھی دروازے خود بخود کھل جانا۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے۔ میں اچانک اٹھ گئی، لیکن کوئی نہیں تھا۔ آخر ایک دن ہمارے ماموں نے ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے فلیٹ کا سارا معائنہ کیا اور کہا، یہ جگہ صاف نہیں لگتی، یہاں کسی چیز کا سایہ ہے۔ انہوں نے کچھ دنوں کے لیے وظیفے اور دعاؤں کا کہا۔ ہم سب نے وظیفہ شروع کیا، لیکن یہ چیزیں ویسے ہی چلتی رہی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے کہا، یہ کوئی عام جن نہیں ہے، یہ چھلاوا ہے۔ چھلاوے کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن چھلاوے کا ذکر میں اپنی اگلی سٹوری میں کروں گا۔ خیر، یہ کسی نے بلایا ہے اور یہ اب بھی یہاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا چلہ پورا نہ ہو۔
ہم سب بہت ڈر گئے۔ میرے ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے، اور ایک دن ہم نے وہاں سے نکل کر دوسری جگہ شفٹ ہونے کا سوچ لیا۔ شفٹ ہونے کے ایک دن پہلے مجھے اپنے کمرے سے ایک عورت کی آواز سنائی تھی۔ تم لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میری روح کانپ گئی۔ میں نے سیدھا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر اماں کے پاس چلی گئی۔ وہ دن تھا جب ہم نے وہاں سے شفٹ ہونا تھا، لیکن کافی مشکل آ رہی تھی ہمارے بیچ میں۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ سلسلے لگاتار روز بروز ہوتے رہ رہے تھے، اور پھر ہم نے فائنلی وہ فلیٹ شفٹ کر لیا۔ تو اس کے بعد سے ہمیں کافی سکون ملا۔ آج بھی اس فلیٹ کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے وہ چہرہ یاد آتا ہے جو میں نے اس عورت کا شیشے میں دیکھا تھا۔ وہ عورت ایک لمبی سی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، لمبے بال تھے، لال آنکھیں تھی۔ مجھے پتہ نہیں وہ جنات تھی یا کوئی اور چیز، لیکن یہ ضرور جانتی ہو کہ وہ فلیٹ اب بھی وہاں کسی اور کا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ فلیٹ کافی سالوں سے اب بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔